نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہے رکھا ساتھ اپنی قبر میں بھی شاہ عالم نے، ہے رکھا ساتھ اپنی قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون ہے آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے کاموں میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے آگے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے قرآن کریم کا نام مصحف رکھا، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے، سب سے پہلے خلفائے راشدین میں پہلا خلیفہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے اتحاد کیا، اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنوائی، اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا، امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ نقطہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے وہیں وہیں حضرت ابوبکر صدیق ثانی ہیں۔ ایمان میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ دین کی نصرت میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ دعوت تبلیغ میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ ہجرت میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ غار میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ مزار میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ محشر میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ جنت میں حضور اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں۔ جہاں جہاں حضور اول ہیں وہیں وہیں صدیق اکبر ثانی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کی ساری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، ان کی ہر رات عبادات میں گزرتی تھی، ہر رات اتباع سنت میں گزرتی تھی۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی آدمی میں یہ اوصاف جمع ہو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ ایک وفات کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 کپڑوں میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے، 2 یہ چادریں جو میرے جسم پر ہیں دھلوائی جائیں اور ایک نئی چادر لی جائے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اتباع سنت والا جذبہ اس قدر پسند آ گیا کہ وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت عطا ہو گئی۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن رحلت فرما گئے تھے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیر کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امید ہے میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ پیر کا ہی دن تھا۔ ان موقعات کے بنا پر دل بے ساختہ کا اٹھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول بلکہ فنا فر رسول تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے رکھا ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے،
ہے رکھا ساتھ اپنی قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون ہے آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔